کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ مس بہیو کرتے ہوئے ہمیں اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھول جاتی ہیں۔ ملک میں رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بلکہ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہمیں قبریں یاد نہیں رہتی۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور پاکستان کو اپنی امان میں رکھیں۔ میں نہیں جانتا ان کو، یہ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی میسج آیا ہے کہ پی ٹی آئی ایم این اے حاجی امتیاز کی جو بھابھی ہیں انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کیا، کہا کہ میری 9 سالہ بیٹی کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائے، 11 ماہ کے بیٹے کو بیڈ سے نیچے گرایا اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے راستے ننگے سر ننگے پاؤں نیچے لائے، پھر مجھے گالیاں نکالی گئیں اور تشدد کیا۔ تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی پاکستانی فیملی، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی کوئی پریس کانفرنس، خاتون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملازمین پر بھی تشدد کیا گیا، کسی کا بازو توڑا گیا تو کسی کو استری سے جلایا گیا، صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ملک میں رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ آئی ڈونٹ نو، اس ملک میں کوئی ایسی بات سنتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے، درد دل ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ایک بار میں نے ایک بہت سینئر آفیسر سے پوچھا کہ آپ نے ایک فلاں، آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہو، وہ ایک بہت سینئر فوجی افسر تھے، تو میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے رانا ثناء اللہ پہ یہ جو، تو انہوں نے ایک عجیب بات مجھے بتائی، اور میں آج بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بہت اعلیٰ آدمی تھے، بڑی سینئر پوزیشنز میں رہے، اور رزق حلال کے علاوہ ان کے خاندان میں ہوتا ہی کچھ نہیں۔ بلکہ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان جیسے بندے کو شو کاز نوٹس پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ اللہ بہتر ہے، نام بتا دیتا ہوں آپ کو، بریگیڈیئر اسلم قمر۔ I respect him a lot۔ میرے نہ وہ ہم ذات، نہ ہم شہر، نہ ہم عمر، نہ ہم پیشہ، کچھ بھی نہیں، اتفاقاً ان سے جب بات ہوئی، ان کی کتاب میں نے پڑھی، انہوں نے مجھے دباچہ دیا کہ کتاب دی کہ اس کا دباچہ لکھ دیں، تو انہوں نے ایک بات مجھے کی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاپ مین ہے وہ کہتا ہے یار اتنا کرنا ہے، جو نمبر 2 ہے وہ کہتا ہے آگے، کہتا ہے اتنا کرو، جو نمبر 3 ہے وہ کہتا ہے آگے۔ خدا جانے، پتہ نہیں ہمیں قبریں یاد نہیں رہتی، کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ مس بہیو کرتے ہوئے ہمیں اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھول جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ آئی ڈونٹ نو، میں اس کو جو آیا ہے میں اس کو دہرا رہا ہوں صرف اس لیے کہ شاید کوئی کسی کے دل پہ، کسی کے دماغ پہ، کسی کے جذبات میں کوئی ارتعاش ہو، خدا کی پناہ ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنا کے چھوڑ جانے والے اب دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ فواد چودھری آج کل اپنے بیانات کی وجہ سے کافی تنقید کی زد میں ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن نے کہا ہے کہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ کس نے کب اور کیسے پارٹی چھوڑی اور کون سی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اب آپ سنو، ہوش کرو، کیا بات کر رہے ہیں؟ انسان ہے، اونچ نیچ گھروں میں ہو جاتی ہے، بچے پیرنٹس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پیرنٹس بچوں سے ناراض، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اتنی بڑے سرٹیفکیٹ نہ بانٹو۔ اور ایک بات میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ رؤوف حسن اور سنتوش کمار، سنتوش بھائی ہم ان کو کہتے ہیں، سنتوش بھائی، درپن بھائی، ایس سلمان،
یہ رائل فیملی تھی پاکستان کی فلم انڈسٹری کی جب یہ ٹاپ پہ تھی اور انڈین فلم انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ کر رہی تھی۔ ان کے سب سے چھوٹے بھائی سنتوش بھائی کے بعد درپن بھائی، پھر سلو بھائی، ایس سلمان ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے، منصور ویری کلوز اینڈ ڈیئر فرینڈ آف مائنڈ، سنتوش بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی۔ یہ رؤوف ہمارا پارٹنر رہا ہے، اور پارٹنر بھی ہم نے ہی اسے بنایا تھا، کرسٹل کمیونیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی۔ تو آئی نو دا مین، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، باقی میں تو بہت ہی زیادہ واقف ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اچھا نہیں لگتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ ناراضگیاں، روٹھنا، ماننا، یہ محبت کے رشتوں میں ہوتا ہے، اور جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے جزوی طور پہ، تو اس میں یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اس لیے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے۔